شعور بیداری کے لیے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب شعور رکھنے والے ہی آئے ہیں، اور بہت سے ابھی ان کو شعور نہیں آیا، شور مچانے میں شریک ہے۔ یاد رکھیے، بیماری اپنی جگہ ہے، حفاظت خود اختیاری بھی اپنی جگہ ہے، اور ہم کو جب احتیاط کا معاملہ آتا ہے سامنے تو ہمارے سے زیادہ احتیاط کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی احتیاط تو ہمارے 5 وقت کے وضو کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ہم ہر بار اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، ہمارے پیارے رسول نے ہم کو پہلے سے ہر چیز سے احتیاط کا سلیقہ سکھا دیا ہے، طریقہ سکھا دیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جب جب تم وضو کرتے ہیں تمہارے لیے 2 چیزیں مل جاتی ہے، ایک تو تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے چہرے پہ اور استعمال چیزوں میں جو تمہارے جراثیم ہوتے ہیں وہ چلی جاتی ہے، اور دوسرا حضرت شیطان بھی دور رہتے ہیں۔ تو اب یہ بیماری سے بچنے کے لیے بھی ہمارے ماشاءاللہ لیکچرر صاحب نے بھی فرمایا، اور ہمارے آزاد کے ذمہ داروں نے بھی، مولانا آزاد کے ذمہ داروں نے بھی فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ دور حاضر میں اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب حفاظت کیسے کی جائے؟ ہمارے کو اپنے اطباء سے چیزوں کو معلوم کرنا پڑے گا۔ اطباء اگر جن چیزوں سے احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے تو اس پہ عمل کیجیے، اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، میرے کو حیرت یہ ہوتی، کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ متاثر ہوئے، دوسرے دن اخبار میں نیوز آتی ہے اس کی 50% بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ اخبار والوں کا بھی کھیل رہتا ہے، اور یہ ہمارے کو گمراہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مگر ہم لوگ اپن گمراہ نہ ہو، ہم لوگ اپنے قریبی، اپنے بھروسے مند ڈاکٹر سے رجوع ہو جائے اور ان سے مشورہ کرے، خصوصاً مدارس چلانے والے اور ذمہ داران مدارس سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اپنے طور پر بلائے، اور مدرسے کے تمام طلباء کا اگر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ کرائیں، نہیں تو بچوں کو جو مشورہ وہ دیتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ترغیب بچوں کو بھی دلایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے شفا، اور آپ کی اگر کوششیں رہے گی اور آپ اگر حفاظت خود اختیاری کا معاملہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ بیماریوں کا سلسلہ تو اب معلوم ہوا کہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ 68ویں آئی، اس کے بعد کتنے وے آتے پتہ نہیں، اب ہائی وے کب آئیں گی وہ بھی نہیں بول سکتے۔ تو ابھی تو روڈ وے چل رہا، پہلے وہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اب ہائی وے کب آئیں گا وہ اللہ کو معلوم۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا معاملہ، اپنے مدرسے کے طلباء کی حفاظت کا معاملہ، اپنے گھر والوں کی حفاظت کا معاملہ ہم کو خود کرنا چاہیے، اور اس لیے ہمارے کو کہا گیا گھر میں داخل ہو تو پہلے اپنے ہاتھ منہ دھو لیا کرو، وضو سے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنے گھر میں بیٹھو، اطمینان سے بات کرو۔ اور ہم نے مدارس میں آئے تو بھی آج کل تو یہ آپ کے بوٹلاں دکھ رہے ہیں نا، آپ کو دو طرف اپنی پہچان ہو جا رہی ہے۔ آج کل سینیٹائزیشن کا جو ہے معاملہ یہ ہماری پہچان ہو گئی ہے، تو اب اس کا استعمال بھی کریے، اس سے بھی بڑے فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہوں گے میرے خیال میں، کبھی فائدے پورے نہیں ہوتے، کچھ اس کے نقصانات بھی رہتے ہیں، مگر نقصانات سے زیادہ اپنے گھر والوں کی حفاظت۔ ابھی ہمارے محترم نے جیسا کہا کہ بعض خواتین کا ایسا مسئلہ رہتا ہے، ان کو چھوٹے اور معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی بد احتیاطی کی وجہ سے ان بچوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بھی ہم کو حفاظت کرنا ہے، ہمارے بچوں کی بھی ہم کو حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہمارے گھر کے، ابھی ہمارے مولانا نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ارشاد فرماتا ہے، تمہارے گھروں میں تم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمارے کو یہاں بھی ایک بتایا گیا کہ آپ کے مالوں میں نقصان دیں گے، آپ کی جانوں میں نقصان ہوگا، اور یہ آتے رہیں گے آزمائش۔ کب تک آئیں گے؟ جب تک کہ ہم اللہ کے طرف صحیح معنوں میں رجوع نہ ہو جائیں، اور جب اللہ کی طرف ہم رجوع اللہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور دوا بھی ہمارے لیے دوا اثردار ہوگی اور دعا میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا، اس کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ میں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو جو مجھے یاد کیا، ہمارے خواجہ صاحب کی، نذیر صاحب کی بات ہے کہ انہوں جب بولتے میں انکار نہیں کرتا، میں ان کو بہت زیادہ اپنی محبت رکھتا ہوں، ان سے خلوص رکھتا ہوں، تو بعض لوگوں کے خلوص کی وجہ سے میں بعض چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جگانا ہے تو مولا جگانے کے واسطے میرے جیسے گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں نا ہاتھ میں ڈنڈا مولانا کا بہت کارگر رہتا، تو میں بھی ڈنڈا اکثر اس لیے لے کے پھرتا ہوں تاکہ ہر ایک کو جگاتے رہوں کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کا سنبھلنے کا وقت نہ ملے۔ آپ یاد رکھیے، اب سنبھلنے کا وقت ہے، بیماری سے بھی سنبھل سکتے ہیں ہم، اور اللہ کے غضب سے بھی سنبھل سکتے ہیں، اور اگر ہم غفلت میں رہیں نہ اللہ کو راضی کر سکیں گے اور نہ یہ بیماری سے ہم لڑ پائیں گے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ یہاں بھی جو بھی یہاں مشورے دیے گئے ہیں اسے قبول کریے، اپنے گھر میں پاکی کا خیال رکھیے، کیونکہ میرے رسول پاک تھے، میرے رسول نے پاکی کو پسند کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر میں اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی جو گھر میں پاکی نہ ہو، صفائی نہ ہو۔ تو آپ کو اور مجھے گھر کی صفائی کا حکم ہے، تو آپ تو صاف رہیں گے، گھر صاف رہے گا تو آپ بھی صاف رہیں گے، آپ صاف رہیں گے تو پورا گھر کا گھر انشاءاللہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے بھی صحیح رہبری کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں پھر ایک بار ہمارے تمام یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اور تمام کی حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی سمعی، اللہم عافنی بصری، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بیماری کو جو عام ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، عالم کی تمام عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ ہم کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو امراض آج کل آ رہے ہیں، اے اللہ اس کی حفاظت صرف آپ ہی فرما سکتے ہیں، اس کا خاتمہ بھی صرف آپ فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ اس کا خاتمہ فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے دواخانوں میں ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے عزیز یعنی موت اور زندگی کے اس بڑے یعنی کشمکش میں دواخانوں میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے ذمہ دار آج ماشاءاللہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کی حفاظت کا معاملہ کرے اور شعور بیداری کرے، اے اللہ ان کے اس عمل کو آپ قبول فرمائیے، اس کا عجز ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔